طرف سے ہیپی کرسمس مبارک ہو۔ اور بالخصوص میں اپنے مسیح بھائی جو آرگنائزر ہیں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے بطور مہمان خاص کی عزت بخشی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس لحاظ سے بھی شکریہ کہ ہمارے بڑے بھائی اور بزرگ ہینڈسم شوکت عیاد صاحب سے بھی ملاقات کرا دی۔ بہت مہربانی، اللہ آپ کو صحت سلامتی میں رکھے، آپ کی محبتیں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ تو ابھی سٹیج پہ میرے بھائی بات کر رہے تھے اور شوکت صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا اور مسیح بھائیوں کا کچھ کامن رشتے ہیں۔ اگر ان رشتوں پہ عمل ہو جائے تو جو خدشات کا اظہار کیا شوکت صاحب نے، پھر ان معاملوں سے دور چلا جاتا ہے انسان۔ وہ رشتے کیا ہیں؟ بحیثیت مسلم ہم سارے حضرت عیسیٰ کا احترام، اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ دیگر جو پیغمبر اللہ کے اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور یہی تسلسل ہم بحیثیت مسلمان خاتم النبیین پہ لے کے آتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے میں احترام انسانیت اور محبت، یہ دونوں کامن ہیں، اور یہ تعلیم انبیاء کی زبان سے اللہ کی تعلیم ہے۔ چونکہ بارہا مسیح تعلیم اور کتاب کے حوالے سے محبت کے لفظ پہ زور دیا گیا، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ خاتم النبیین نے کہا حدیث مبارکہ کہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں کی محبت کا قرض کوئی نہیں چکا سکتا۔ تو وہ محبت کامن ہے آپ کے اور ہمارے درمیان۔ احترام انسانیت اس قدر کامن ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اتنا خیال کیا جائے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت استطاعت والا ہے تو وہ اگر اپنے گھر اپنے اولاد کے لیے کوئی اچھا فروٹ لے کے آتا ہے تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکے کہ ہمسائے کی اگر استطاعت نہیں تو وہ احساس کمتری میں نہ جائے۔ اتنا بھی خیال رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی آپ نے جو ذمہ داری محترم میرے بھائی ادریس صاحب کو دی، تو بجائے آپ سارے اس لحاظ سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بالخصوص ایک مذہبی لحاظ سے جو ہماری تحصیل کی امن اور تمام مسالک کی متفقہ شخصیت اس رواداری اور پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے ہے، وہ جناب محترم ادریس بھائی ہیں، مولانا ادریس صاحب، جو کہ مولانا اسحاق صاحب کے صاحبزادے، اللہ ان کے درجات کی بلندی کرے۔ وہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سارے دوستوں کا آپس میں، چونکہ گھر ایک ہے اور اس گھر کا نام پاکستان ہے، اور ظاہر ہے ہم سارے اس گھر کے رکھوالے ہیں، تو ہمیں پھر محبت کے رشتے کے ساتھ، احترام انسانیت کے رشتے کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہوگی، تو وہ زندگی خوبصورت ہوگی۔ اس میں نہ نفرت نظر آئے گی، نہ اس میں کسی قسم کی تمیز نظر آئے گی۔ باقی گلہ آپ نے، اللہ نے موقع دیا کسی اگلے انتخاب میں کسی جگہ بولنے کا، تو یقیناً پہلے بھی آواز آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے جذبات اور آواز تھی، تو آئندہ بھی بالخصوص جو آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو
اشتہارات میں بطور کوٹے کے ملازمت کے طور پہ لکھا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے لیے یہ کوٹا، تو میں بالکل آپ کے موقف کی تائید کرتا ہوں اور اسی موقف کا حامی ہوں جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اس لحاظ سے معاشرے کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے مذہب کی بنیاد پہ، عقائد کی بنیاد پہ، بلکہ اس کا احترام ہر مکاتب فکر کے ہر بسنے والے پاکستانی کا اتنا ہی حق ہے، اس میں مسلک کی اور مذہب کی تفریق نہیں، اس کے میرٹ پہ اس کی تعلیم اور اس کے جو حق ہے، جو اس کے پاس ہنر ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے جتنا کہ ہر ایک مسلک کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مسیح بھائیوں کا بھی ہونا چاہیے میں اس کا۔ اور ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ آرم فورسز میں دیکھا گیا ہے کہ مسیح بھائی بھی اچھے عہدوں پہ ہیں الحمدللہ، اور ہمارے اب وہ ایک کہا جاتا ہے تقسیم کے لحاظ سے کہ شاید ہندو اور سکھ جو ہیں وہ ہندوستان کے حصے میں یا اس خطے کے وارث ہیں، تو آج اللہ کی ہماری فورسز میں پگڑی والے سکھ بھی ہیں اور سندھ کے ہندو برادری بھی ہے، تو اسی طرح فورسز میں حق بنتا ہے ان کا۔ یہ ملک ان سب کا ہے اور سارے وارث بنیں گے تو یہ خوبصورت اور پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طرف اشارہ شوکت صاحب نے کیا، یہ ملک اسے میں سمجھتا ہوں کہ کمزور کرنے کا واحد ایک ہی ٹول ہے کہ اسے فرقہ واریت میں تقسیم کرو، اسے مذاہب میں تقسیم کرو، اور یہ آپس میں دست و گریباں ہو۔ لہذا جب معاشرہ آپس میں دست و گریباں ہو تو پھر اسے باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود ہی اپنے آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسے تمام معاملات سے محفوظ رکھے، اور ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے اور خطے میں جہاں تک ہماری رسائی یا ہمارے قدم چلتے پھرتے ہیں اس معاشرے میں، تو وہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم آپ کے بھائی ہیں۔ یہ ملک آپ کا ہے اور یہ ملک ہمارا ہے، اور ہم ساروں نے مل کے ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ اور خوشی اور خوشحالی میں ایک دوسرے کے ساتھ قدم بقدم چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محبتوں کے رشتوں کو قائم رکھے۔ چونکہ تسلسل ظاہر بطور مہمان خاص آپ نے موقع ترتیب جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہوئی، اس کی وجہ یہ کہ میری مسز کی سرجری آج 2 دن بعد کا ٹائم دیا، تو پھر انہوں نے آج رکھی۔ میں سیدھا ہاسپیٹل سے فون ہوا تو میں ڈائریکٹ گھر نہیں رکا، آپ کے پاس آیا، اور یہاں سے سیدھا ابھی ہاسپیٹل میں جاؤں گا، چونکہ ابھی انہوں نے تھیٹر سے شفٹ نہیں کیا، تو میں اس لحاظ سے یہ تھوڑی سی بے ترتیبی آپ کو سامنے دیکھنی پڑی۔ سو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مریضہ کو بھی صحت دے، اور آپ کا اس سے بڑا محبتوں والا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پریشانیاں اور معاملات چھوڑ کے بھی اپنی مسیح بھائیوں کی خوشیوں میں اور ان کی محفلوں میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔